تو صرف ایک لقب ایسا ہے کہ جس کو سن کے امام فوراً آتے. امام کو یا صاحب الزمان کہتے ہیں یا قائم آل محمد کہتے ہیں. یبن زہرا کہہ کے پکارو، اے فاطمہ زہرا کے فرزند میں آپ کی مدد کا محتاج ہوں. دادی کا نام سنیں گے امام پھر فور تشریف لائے، اس لیے کہ زہرا کا نام فقط مومنین کرام ہی کے کلیجے خون نہیں بنتے، معصومین بھی کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے جب فاطمہ کا نام سنتے ہیں. اور فاطمہ کہہ رہی ہے دو غلطیاں ہمارے ماننے والے. نمبر ایک ہمارے ماننے والیاں جو بغیر چادر اور حجاب کے گھر سے باہر نکلتی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے کوڑا مار دیا. فاطمہ کی بیٹیوں، فاطمہ کی کنیزوں، اور اے وہ افراد جن کے گھر میں فاطمہ کی کنیزیں ہمارے کسی عمل سے فاطمہ کے کوڑا پڑے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے ماننے والے اپنے بچوں ان اسکولوں میں جو بھیج رہے ہیں جو شان قائم کیے تھے بچوں کا ایمان بگاڑنے کے. فاطمہ کہتی ہے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے کوڑا مار دیا. اب ان میں سے دوسری بات وضاحت طلب، لیکن وہ انشاءاللہ پرسوں. پردہ، حجاب، فاطمہ کا تذکرہ ہو اور یہ جملہ زبان پہ نہ آئے کیسے ممکن؟ اور وہ فاطمہ جنہوں نے حجاب کی اہمیت اس طرح بتا کہ غالباً اگر مومن ذرا بھی عقل رکھتا اس کے بعد اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ پردہ واجب ہے کہ واجب ہے، حجاب کروانا ہے اپنے گھر کی عورتوں کو کہ نہیں. اگر ذرا بھی اس کے پاس ایمانی رمق، فاطمہ 95 دن بابا کے بعد زندہ رہیں یا 75 دن، اس میں اختلاف ہے. بہرحال جتنے دن بھی زندہ رہیں فاطمہ کا ایک ہی کام ہے، ماتم ماتم ماتم. لیکن اس 95 دن میں ایک دن ایسا آیا کہ فاطمہ نے اپنا ماتم بند کر دیا. یعنی اگر آپ کے جذبات مجروح نہ ہوں تو یہ جملہ سن لیجیے، فاطمہ نے اپنا ماتم ایک لمحے کے لیے قربان کر دیا. وہ کائنات کا کتنا اہم کام ہوگا جس کے لیے فاطمہ کا ماتم بند ہو جائے. اپنے آرام کے لیے فاطمہ نے کبھی ماتم قربان نہ کیا، اپنے ذاتی کاموں کے لیے فاطمہ نے کبھی ماتم قربان نہ کیا، نہ قربان کر سکتی. یہ باپ کا ماتم جو فاطمہ جیسی بیٹی کر رہی. مگر ایک مرحلہ آیا کہ تبسمت فاطمہ، تمام مورخین نے لکھا فاطمہ نے ماتم بند کیا اور مسکرایا. جب اسما سے یہ گفتگو ہوئی جو آپ کی سنی ہوئی گفتگو، کیا ہے اسما؟ مرنے کے بعد عرب جس طرح اپنی عورتوں کی میت اٹھاتے ہیں اس طرح اگر میری میت اٹھائی گئی تو کیسی بے پردگی ہوگی اور کس چیز کا نام بے پردگی؟ چادر اوپر ڈال دی جاتی ہے جس سے صرف قد قامت ظاہر ہوتا ہے، جبکہ فاطمہ 2 وصیتیں پہلے ہی کر چکی. میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، کوئی اگر دیکھنے والی آنکھ بھی ہو تو اسے نظر نہ آئے، اور میرے جنازے میں ان 7 یا 9 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ ہو جن کے بارے میں پتا ہے کہ قیامت آ سکتی ہے، ان کی نگاہیں نہیں اٹھ سکتی. اور پھر کہہ رہی ہے مجھے اپنے حجاب کا خیال. اور اسما نے وہ کھجور کی ٹہنیوں کو موڑ کے گہوارہ بنا کے دکھایا. تو جب وفات کے بعد کا پردہ، ایسا پردہ کہ آدھی رات کو جنازہ اٹھنا، ایسا پردہ کہ 7 مخلص صحابیوں کے علاوہ کوئی ہے نہیں، اس میں فاطمہ اتنی پریشان وہ بچ گیا پردہ. فتبسمت فاطمہ نے ماتم روکا اور مسکرایا. جو حجاب اتنا قیمتی کہ اس کی خاطر فاطمہ ایک لمحے کے لیے صحیح اپنا ماتم قربان کر، وہ حجاب فاطمہ کی کنیزوں میں آ کے اتنا حقیر ہو جاتا کہ اس کے لیے ایک عورت اپنی زندگی کے عام کاموں کو بدلنے کو تیار نہ ہو. کیا فاطمہ کا ماتم آپ نے اتنا معمولی سمجھ لیا کہ جس مقصد کے لیے فاطمہ ایک لمحے کے لیے ماتم بند کر؟ ہمارے یہاں وہ مقصد اتنا حقیر، ہمارے یہاں مقصد اتنا لاپرواہی سے لیا جاتا. ہماری بچیاں اور ہماری عورتیں فاطمہ زہرا سے زیادہ بن گئی کہ وہ اپنا حجاب کرنے کو تیار نہیں. صحیح حجاب، بہت سے حجاب والے گھروں میں بھی صحیح حجاب نہیں ہوتا، جس کی تفصیل آئندہ. بہرحال فاطمہ کا پہلا پیغام، اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بس یہ 2 باتیں: بے حجابی، حجاب. بے حجابی اتنا بڑا دکھ
کہ امام زمانہ کہتے ہیں میری کمر توڑ دی اس عورت نے، اور شہزادی کہتی ہے میرے پہلو پہ کوڑا پڑ گیا اس عورت کی وجہ سے۔ اور حجاب اتنا عام کہ فاطمہ کہتی ہیں کہ اگر حجاب بچ رہا تو ایک سمے کے لیے صحیح میں بابا کی سفیدہ میں بیٹھ کے مسکرا رہی ہوں۔ یہ حجاب کی اہمیت ہے، وہ بے حجابی کا گناہ، وہ فاطمہ